ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ یہود مدینہ کو اگرچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بشارات اور معجزات سے یقین ہو چکا تھا، مگر حسد اور اناد کی وجہ سے برابر ایسی حرکتیں کرتے رہتے کہ اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات دین میں پیدا ہوں۔ یہود کے کہنے سننے سے بعض سیدھے سادے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فضول اور کثرت سوالات سے روک دیا جو وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، کیونکہ کثرت سوال کی عادت بہت بری چیز ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان یہود کے بڑوں نے سوالات کر کے غضب الہی اپنے اوپر بلایا تھا۔ مثلاً یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں ان پر بجلی گری اور ان کو ہلاک کر دیا۔ الغرض غیر ضروری اور فضول سوالات کی خصلت نہایت مذموم ہے۔ مسلم و بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول کلام، کثرت سوال، اضاعت مال سے منع فرمایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی ممانعت ایک اور مقصد سے بھی ہوئی ہے کہ بار بار سوال کرنے سے اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کا اضافہ کرنا ہے۔ آسان حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے، حکم آنے سے ان باتوں میں پابندی لگ جاتی ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا۔ تو جب اہل اسلام کو بھی غیر ضروری اور کثرت سوال سے منع فرما دیا گیا تو غیروں کا تکبر، سرکشی اور اناد سے سوال کرنا گویا کہ کفر کو ایمان کے بدلے مول لینا ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت اور گمراہی میں گر جانا ہے۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ یعنی احکام خداوندی میں حجتیں نکالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنا، لایعنی سوالات کرنا یا اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ مومن اور مسلمان کا تو یہ فریضہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا پہنچا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی اطاعت پر کمر بستہ ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ود یود چاہنا، کثیر زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لو کاش کے یردونکم، رد یردو لوٹانا، کم تمہیں، وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کفر کی طرف۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسدا حسد، من عند انفسہم اپنے دلوں میں، حسد کی وجہ سے جو کہ ان کے دلوں میں ہے، من بعد بعد اس کے، ما تبین لہم الحق ما جو تبین بیان ہو چکا، لہم الحق ان پر حق، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَاعْفُوا عفو سے ہے، عفو مین معاف کرنا، فَاعْفُوا حکم ہے، فَاعْفُوا سو تم معاف کرو، وَاصْفَحُوا صفحہ درگزر کرنا، وَاصْفَحُوا اور تم درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ اپنا امر اپنا حکم، سو تم معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔